لیکن وہاں کی زندگی سوشل لائف نہیں ہے، وہاں کی زندگی اہل بیت فرماتے ہیں انفرادی زندگی ہے. مطلب جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے. کسی سے کتنی بھی محبت ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بیٹے سے عشق تھا تنہا چلا گیا، ماں سے پیار تھا تنہا چلی گئی، شوہر سے لگن تھی تنہا چلا گیا. اکیلے آئے تھے جس طرح شکم مادر سے، اسی طرح قبر میں بھی کیا جاؤ گے؟ اکیلے جاؤ گے. لیکن دنیا میں کوئی بندہ اکیلا نہیں جیتا. یہاں سوشل لائف ہے، یہاں کنیکشنز ہیں، یہاں ہمسائے کے حقوق ہیں، لیکن مرنے کے بعد پورا سفر انسان نے اکیلے طے کرنا ہے. فرمایا وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تمہارا عمل ساتھ ہوگا. پھر معصوم سے پوچھا مولا کیا کبھی کوئی کسی سے نہیں ملے گا؟ باپ سے نہیں ملے گا، دادا سے نہیں ملے گا، اہل بیت سے نہیں ملے گا، انبیاء سے نہیں ملے گا، صلحاء سے نہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں، وہاں پہ بھی میل جول ہے لیکن اللہ کی مرضی سے. اب امام نے مومنین کا میل جول بتایا جو وادی برہوت والے ہیں، اس کا ٹاپک لمبا ہے. فرمایا جو مومنین ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ خدا ان کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہے. کہ مولا کہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہیں؟ فرمایا ان سب کو خدا وادی السلام میں جمع کرتا. وادی السلام ایک ایسی نگری، ایک ایسی وادی جو سلامتی کی وادی ہے. اب وادی السلام میں کیا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے، وہ مولا کی روایت میں آئے گا. فرمایا ونس ویک. مولا کب جمع ہوتے ہیں؟ صبح کو، دوپہر کو؟ فرمایا نہیں، جب دنیا میں وقت غروب ہوتا ہے تو خدا ان کو وادی السلام میں بلاتا ہے. کب تک رہتے ہیں؟ فرمایا جب تک وقت فجر نہیں ہو جاتا یہ یہاں بلائے جاتے ہیں، اور فجر کا وقت ہوتا ہے پھر یہ واپس عالم برزخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں. تبھی ایک شاید راتوں کو قبرستان میں زیادہ بیٹھنا مکروہ ہے، اس کی دلیل شاید یہ ہو. ایک شہید کی ماں، جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا، کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور 4 گھنٹے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوتی تھی بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی. قرآن پڑھوں، زیارت پڑھوں، حدیث پڑھوں تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے. ماں تھی، اس کی روٹین بن گئی. ہفتوں کے ہفتے گزر گئے لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پہ جاتی، دعائیں پڑھتی. ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا. دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹھا ہے. اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی ارواح ہیں اور گویا وہ سامان سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی. تو میں نے بیٹے سے پوچھا میرے لال یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کما یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں. ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام بلاتا ہے. کہا ہے کیا وادی السلام میں؟ کہ یہ سب علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں. کہ یہ سب امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ بھی سوچئے کہ واقعاً کوئی بات نکلی ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں، نماز پڑھوں ثواب لوں، روزہ رکھوں ثواب لوں. رجب کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے. مرنے کے بعد اعمال بند. لیکن فرماتے ہیں مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا. یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ محفل محمد اور آل محمد. اب یہ تو نہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، وہ صرف دنیا میں نہیں، یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے، یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے. تو کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں سارے وادی السلام جا رہے ہیں. کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا. کہ اماں تیرے ادب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا. اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا، ماں ہے. کہ آپ کے ادب کی وجہ. یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے. اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا. کہ میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں؟ محمد کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنین کی زیارت سے؟ اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے 1.5-2 فرسخ باہر نکلے. شاید مومنین پوچھے کہ مولانا وادی السلام دقیقاً کہاں پر ہے؟ کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا. امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں تھا. یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف، لیکن پہلے تو کوفہ تھا. فرماتے ہیں 1.5 فرسخ کوفے سے باہر نکلے تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں. اور میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام؟ امام نے فرمایا یہ وادی السلام ہے. کہ بس قبرستان میں داخل ہوئے اور علی نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ. اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع، کہ باتیں کرنے لگے. میں خاموش کھڑا رہا.
گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ میں تھک کے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے. بالآخر مجبور ہو کے میں نے کہا یا علی آپ بھی بیٹھ جائیے, میں بھی بیٹھ کے تھک گیا ہوں. مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقاً حلقہ تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھے جو وادی السلام میں بیٹھے ہیں اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں. فرمایا ہر شب جمعہ, جب بھی شب جمعہ ہو, وہ انبیاء ہوں, وہ اولیاء ہوں, وہ صالحین ہوں, وہ سارے وادی السلام میں جمع ہوتے ہیں. اب سوال یہ کیا یہ وادی السلام زمین کا حصہ ہے؟ نہیں, ایک تمثیل ہے وادی السلام جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل ہوتی ہے. تبھی ہر مومن کی ایک تمنا رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو؟ وادی السلام میں. اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں, اب ہر بندہ وادی السلام میں دفن ہو اور دنیا میں کروڑوں مومنین, تو زمین کم پڑ جائے نا. تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور پتہ چلا ہے کہ بیمار ہے. حکیموں نے جواب دیا ہے مولا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی السلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا. امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے, کہیں بھی دفن کر دیا جائے, اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی السلام کی طرف بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بندے کا مؤمن ہونا ضروری ہے. مومن وہ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو, یہ غیب یہی موت ہے, یہی قیامت ہے, یہی قبر ہے. تو فرمایا کہ بدن سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمایا مومنو چند کام ضرور کیا کرو. یہ سکرات الموت, یہ بہت مشکل لمحات ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے. پہلا کام فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا بہت بھی ہو قرآن کی تلاوت کرے, وہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے, وہ حول الموت سے بچ جاتا ہے, وہ خوف موت سے بچ جاتا ہے. 4 آیتیں 5 آیتیں 10 آیتیں جتنا ہو سکے. امام خمینی کی عادت تھی, سفر پہ بھی جاتے تھے, آپ نے وہ جہاز کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, جہاز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور ہاسپٹل میں بستر مرگ پر ہیں, وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کیا پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. تیاری کرتے تھے کہ جب بھی موت آئے, بدن سے جب روح نکلے تو انسان کو کیا ہو, تکلیف نہ ہو. تکلیف ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے. تعلقات دنیا جتنے مضبوط ہوں اس تعلق سے جدائی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں ہمیشہ مجلس میں مثال دیتا ہوں, اگر ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹیپ سولوشن لگائی جائے کھینچو گے تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ ٹیپ سولوشن کا اور ہاتھ کا اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے, جدا ہو جاتی ہے. لیکن وہی ٹیپ سولوشن اگر ہتھیلی کے پیچھے لگائی جائے جب کھینچو گے تو تکلیف ہوگی, کیونکہ بالوں نے ایک مضبوط تعلق بنا دیا ہے اس ٹیپ سولوشن کے ساتھ. اور جب بال کھینچتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا. جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے دنیا سے, مال دنیا سے, دنیا کے گھر سے, اولاد سے, اب تعلق اتنا ہے کہ جب جدائی کی بات آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا. لیکن اہل بیت کی زندگی دیکھو, اکبر جیسا بچہ ہے, اصغر جیسا بچہ ہے, جب جان چلی گئی اس بچے کی تو کہا خدایا رضن برضا, ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. چھٹے امام کا جناب اسماعیل سے میرے مولا نے اتنا محبت کی تھی, روایات ملتی ہیں اتنے پسند تھے ان کو جناب اسماعیل کہ امت کے ایک بڑے گرو کو شک ہوا کہ امام کے بعد یہ امام بنے گا. صحابی کہتا میں مولا سے خیریت دریافت کرنے آیا, کیونکہ ڈیلی امام کے گھر پہ حکیموں کا آنا جانا تھا. جب امام سے ملا تو کیا دیکھا, چہرے پہ اطمینان, پریشانی نہیں. میں نے کہا مولا یہ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے. امام نے کہا نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بیٹا دنیا سے جا چکا ہے. کہ مولا سمجھ نہیں آتی, جب تک زندہ تھا پریشان تھے, کبھی یہ حکیم اور بیٹے کے جانے کے بعد ایک سکون مل گیا. فرمایا اولاد اللہ کی امانت ہے, جب تک ہمارے پاس ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے, کیونکہ امانت الہی ہے. بیٹا بیمار تھا, میں نے تک و دو کی کہ بچ جائے, لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لی, میں کون ہوتا ہوں شور کرنے والا, یہ تو میرا تھا ہی نہیں, اللہ کی امانت تھی. تو جب تک چیز ہاتھ میں ہے خیال کرو, جب دنیا سے چلی گئی
اب اس پہ اتنا رونا اور گریہ کرنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. اب رونا محبت میں آتا ہے، وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس رونے سے اچھا ہے اس بیٹے کے لیے انسان قرآن پڑھے نا، اس رونے سے اچھا انسان زیارت عاشورہ پڑھے.